اگر کرکٹر رمیز راجہ جیسے آتے ہیں جن کی اپنا بہت ایکسپیرینس ہے اور کامنٹری بڑی کی ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت ایکسپیرینس ہے، تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ اب سلیکشن کے اندر تو مداخلت کریں گے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ان کی جو آنکھ ہے وہ اب اچھے کھلاڑیوں کو پہچانیں اور ان کو ڈیولپ کرے، بیکاز یہ صرف آج کی اور کل کی میچز کی بات نہیں ہے، ہم نے آگے بھی پلیئرز ڈیولپ کرنے ہیں، تو اب رمیز راجہ صاحب ہیز این امپورٹنٹ رول ٹو پلے۔ ابھی جو موجودہ چیئرمین لگے ہیں ان کا تو کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کامنٹری کا بھی ان کا تھا شعبہ۔ آئی ایم نتھنگ اگینسٹ ہم، اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، لیکن کوئی اور اگر لے لیتے پوزیشن تو بہتر تھی۔ ادھر میرے خیال میں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ، مینیجریل جس کے اسٹرانگ سکلز ہوں وہ آئے تو وہ ہے، لیکن ایک اور بھی اس کے ساتھ پوائنٹ ہے، یہ آ بھی گئے ہیں تو ان بیچاروں کو تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اختیار تو وسیم خان کو ہے جو انہوں نے پیچھے چیف ایگزیکٹو رکھا ہوا ہے، چیئرمین کی ساری پاورز نکال کے ایک نئی پوزیشن سٹارٹ کی چیف ایگزیکٹو اور اس کو وہاں بٹھا دیا ہے، اور جس کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیم خان جو ہیں وہ چیئرمین ان کو اپوائنٹ کرتا ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس وقت وسیم خان صاحب ہیں۔ اب مانی صاحب اور وسیم خان صاحب کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے اور ان کی جو جوائنٹ مینجمنٹ تھی وہ اتنی اچھی نہیں رہی۔ اب وسیم خان صاحب کا پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کا زیادہ تر ایکسپیرینس باہر کا ہے، میرا خیال ہے انہیں اسی لیے لائے گئے تھے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہم نے شروع کی تھی اس کی بحالی واپسی، اس کو انہوں نے اور ایکسٹینڈ کرنا تھا۔ تو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ وسیم خان صاحب جو ہیں وہ کیا رمیز راجہ صاحب کے ساتھ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے۔ یہاں جو خوشی منائی جا رہی ہے وہ اتنی نہیں کہ رمیز راجہ صاحب آ گئے ہیں، اور غالباً ان کے بھی بڑے ساتھ فینز ہیں، مگر یہ کہ احسان مانی صاحب چلے گئے ہیں۔ ان کے دور میں، مانی صاحب کے دور میں جتنی کرکٹ کی ڈاؤن فال ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ٹیم سلیکشن میں انفلوئنس چیئرمین کا ہوتا نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہوتا بھی ہے، سب چیزیں ڈپینڈ آن دا چیئرمین۔ جو چیئرمین ہے وہ کس طریقے سے بورڈ کو چلانا چاہتا ہے۔ میرے اپنے زمانے میں میں بتا سکتا ہوں کہ میں کہتا تھا کہ جو سلیکٹرز کی جو کمیٹی ہے وہ جو ہمارے جو کوچز ہیں یہ اور جتنے بھی ہمارے اکیڈمی کے جو جتنے ہیں یہ سارے بیٹھ کے ایک ٹیم بنائیں۔ پی سی بی چیئرمین کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی سی بی چیئرمین جو ہے وہ سلیکٹرز کو اپوائنٹ کرتا ہے، اگر وہاں غلطی ہو جائے تو پھر آگے اور غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، پھر سلیکٹرز کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر غور کرتا ہے، دیکھتا ہے اور کنسلٹیشن کرتا ہے، تو پھر ایسے ٹیم بنتی ہے۔ یہ ان کی سب سے اہم رسپانسبلٹی ہے ٹیم بنانے کی۔ اسی لیے اگر ٹیم کی کارکردگی ٹھیک نہ ہو تو گالیاں جو ہیں وہ سلیکٹرز کو اتنی نہیں پڑتی جتنی چیئرمین کو پڑتی ہیں۔ اوور آل رسپانسبلٹی ہوتی ہے رننگ آف دا بورڈ، جس میں کرکٹ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، پھر مارکیٹنگ بھی ہے، پھر لیگل سائڈ بھی ہے، پھر آپ کے تمام جتنے پاکستان کے جو ریجنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے اس کا بھی انتظام کرتے دوسرے لوگ ہیں، بٹ یو ہیو ٹو انشور کہ ایوری تھنگ از گوئنگ پرفیکٹلی ویل اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دی کرکٹ۔ آئیکونک کرکٹرز جو ہوتے ہیں وہ تو کرکٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، مگر پی سی بی اب وہ زمانہ بدل گیا کہ پی سی بی واز جسٹ اباؤٹ کرکٹ، اب کرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور اس کے اندر بہت فائنینشیلز آر انوالوڈ، بزنس ماڈلز آر انوالوڈ، نیگوسیشنز آر انوالوڈ آئی سی سی لیول پہ اور اس کے باہر بھی، فار ایگزامپل پی ایس ایل کے اندر، تو اب یہ ایڈمنسٹریٹو جاب بہت امپورٹنٹ جاب بن گیا ہے۔ اگر کرکٹ کی نالج ہو وہ تو اچھی بات ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلی ہو؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں۔ یہ ساری بات ہوتی ہے جی کانفیڈنس کی۔ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، جو بھی انہوں نے لگانا ہے انہوں نے لگانا ہے مین آف کانفیڈنس، جس پہ ٹرسٹ ہو اس کو لگائیں گے۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ راجہ صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی ہے، ان کی طبیعت کو بھی جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب راجہ صاحب کی کرکٹنگ نالج کے بارے میں بھی اچھا اوپینین رکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احسان مانی صاحب جو تھے وہ بالکل آؤٹ آف ٹچ تھے پاکستان کی کنڈیشنز کے، اور بیسکلی ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ راجہ صاحب کا پاکستان کا ایکسپیرینس ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس لیے
رمیز راجہ کو لگایا گیا ہے کہ کرکٹنگ ایکسپیرینس بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہے، دنیا ساری دیکھی ہے، ٹور کی ہے، ٹیمز دیکھی ہیں، ایک ایک پلیئر کے اسٹرانگ پوائنٹس اور ویک پوائنٹس کو جانتے ہیں. احسان مانی صاحب یہ چیزیں نہیں جانتے تھے.